اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کو یاد کریں جس نے ہمیں چوپایوں میں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک لفظ سنا ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں ہر اس جانور کو یا ہر اس جاندار کو جس میں عقل نہ ہو، اسے بہیمہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نام چوپایوں کے لیے خاص کر دیا گیا، یعنی جو پالتو جانور ہیں، چار ٹانگوں والے جانور چوپائے کہلاتے ہیں، ان کے لیے بہیمہ کا لفظ خاص کر دیا گیا۔ انعام آپ لغات اٹھا کے دیکھیں تو لغات میں اونٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ جب انعام کا لفظ بہیمۃ الانعام بولا گیا ہے تو گائے بھی اس سے مراد لی جاتی ہے، بکری بھی مراد لی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی مراد میں اونٹ شامل ہو تو پھر گائے اور بکری مراد لی جا سکتی ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد یہ ہے کہ جو چوپائے ہیں، اصل میں یہاں پر اللہ عز و جل نے قربانی کا جو ذکر کیا ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ چوپایوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا گیا ہے۔ یہ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اور میری گفتگو کا جو عنوان ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ انفرادی طور پر مجھ سے پوچھا جائے اور زیادہ پوچھا جائے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے جو میرے سامنے ہیں یا ویڈیو کے ذریعے ہمارا پیغام جہاں تک جاتا ہے ان تک بھی ہمارے بیان کردہ مسائل ہیں وہ پہنچ سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو بھی جتنا سیکھنا چاہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک المیہ یہ ہے، ہمارے لوگوں نے کتاب کھولنی نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے ایک کلپ پر اپنا عقیدہ بنا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ فقدان ہے ہماری پستی کا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ آپ اسے کہہ لیں کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، میلاد شریف ہو، محرم الحرام ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تو مختلف قسم کے سوالات آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھنا لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مختلف مشورے فلاسفر حضرات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آج کل قربانی کا موسم ہے، آپ نے سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں دیکھا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب ہے جن کا نام ہے مفتی عبد القیوم، یہ منڈی میں ان کو باقاعدہ اینکر لے کے جاتا ہے اور وہ جا کر وہاں بیان کرتے ہیں کہ جو بھینس کی قربانی ہے یہ حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھینس کی قربانی حرام ہے۔ وہ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھینس کی قربانی نہیں کر سکتا، جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ صحیح معنوں میں پڑھا ہے وہ بھینس کی قربانی نہیں کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے گا وہ بھینس کی قربانی کرے گا۔ اب ہمارا جو سادہ مزاج لوگ ہیں نا، سادہ طبیعت، اب وہ منڈی میں جب جاتے ہیں علامہ صاحب، وہاں پر بیوپاری طبقہ موجود ہوتا ہے، سادے لوگ موجود ہوتے ہیں، گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر اینکر انہیں مولانا کو پکڑ کے لے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کٹے کی قربانی تو جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے تو قربانی کی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ ہماری مجلس سیکھنے سکھانے کی ہے تو میں نے اس عنوان کو چنا سورہ حج میں اس آیت کے ضمن میں۔ اچھا، یہ جو مولانا صاحب ہیں جو روک رہے ہیں ان کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے اور یہ غیر مقلد ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ چاروں ائمہ کرام ہیں جو ائمہ اربعہ ہیں، ان میں سے یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور امام شافعی ہیں۔ ان چاروں کے نزدیک بھینس کی قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، جبکہ یہ جو علامہ صاحب ہیں خود کو کہتے تو اہل الحدیث سے ہیں، غیر مقلد ہیں، لیکن یہ جا کر فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اہل حدیث میں جو ایک سب سے بڑا نام ہے علامہ شوکانی کا، یہ غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں لکھا ہے الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، جاموس کہتے ہیں بھینس کو، اور بختی جو ہے یہ اونٹ پر بولا جاتا ہے۔ آپ نے اونٹ جو دیکھا ہوگا وہ ایک کوہان والا ہے، کچھ ایسے اونٹ ہوتے ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں، بندہ درمیان میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے آتا ہے
اور بختی جو اونٹ ہے یہ اونٹ کے جنس میں سے آتا ہے. لہذا انہوں نے لکھا کہ جس طریقے سے گائے پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، گائے میں اسی طرح بھینس کو شامل کیا، بھینس پر بھی زکوٰۃ کا وہی حکم لگایا. اونٹ پر جو زکوٰۃ کا حکم ہوا وہ بختی اونٹ کا بھی وہی حکم لگایا گیا. انہوں نے لکھا کہ چونکہ بھینس جو ہے ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور بہیمت الانعام کے زمرے میں بھینس جو ہے یہ گائے کے جنس میں سے آتی ہے. اس میں ابتدان میں لاجیکلی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں اگر نبی علیہ السلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو کیا نبی علیہ السلام نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ نہیں پیا. نبی علیہ السلام نے تو گوشت بھی نہیں کھایا. تو پھر اگر ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، قربانی والی جگہ پر آ کر ہم اپنا فتویٰ بدل کیوں لیتے ہیں؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. میں پہلے سب سے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے اور دھوکہ باز لوگ آئیں گے جو ایسی روایات کو بیان کریں گے جو نہ ہم نے سنی ہوں گی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر بن کے ان جیسے لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کو محفوظ فرمائے. امام مالک کا ایک مقام ہے موطا امام مالک میں کتاب الزکوٰۃ میں آپ نے لکھا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. پھر بخاری شریف پر لوگ رکتے ہیں کہ ہم صرف بخاری کو مانیں گے. بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بھینس ہوتی ہے یہ گائے کی ایک قسم ہوتی ہے. اتنا تو سوچنا چاہیے امام بخاری علیہ رحمہ وہ کوئی الہامی یا آسمانی محدث نہیں تھے. انہوں نے بھی کسی استاد سے پڑھا تھا، انہوں نے بھی کسی سے حدیثیں لی تھی. لہذا صرف انہی پر اکتفا نہ کیا جائے. ان سے اوپر جو 200 سال یا 250 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام تک جاتا ہے، یہاں درمیان میں بھی کئی محدثین آتے ہیں جس سے امام بخاری علیہ رحمہ نے احادیث اخذ کی ہیں. المسند الفردوس امام دلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے، اور انہوں نے یہ روایت جو لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بھینس کی جو قربانی ہے اس میں 7 حصے ہوں گے، یعنی جو گائے کا حکم ہے. اب چونکہ بھینس جو ہے یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ایشیا کا جانور ہے، یہ ایشیا کا جانور ہے، تو فقہاء نے اس کو گائے کی جنس سے لکھا ہے. میرے سامنے اس وقت تقریباً 11 فتاوی جات جو مسلک اہل حدیث کے جید اکابرین ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے فتاوی انشاءاللہ پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کے اکابر کے حوالے سے میں نے کبھی کسی پر کوئی طنز کوئی انگلی ہم نہیں اٹھاتے، اور ہم اس بات کے قائل بھی نہیں ہیں. ہمارا جو بحر شریف ادارہ ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، دوسروں کی کسی پر ہم اعتراض نہیں کرتے. ابھی بھی جو میرے سامنے یہ فتاوی جاتے ہیں یہ اعتراض والے نہیں ہیں، ان کی کتابوں سے میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے خود لکھی ہیں. میرے سامنے فتاوی ثنائیہ ہے، یہ ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری انہوں نے لکھا ہے. یہ جلد اول میں لکھتے ہیں، یہ غیر مقلد ان کے عالم دین ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ بھینس کے بارے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے لکھا دلائل دینے کے بعد انہوں نے جو اپنا فیصلہ لکھا کہ بہیمت الانعام پر اگر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. یہ میرے سامنے فتویٰ ہے فتاوی ثنائیہ. اس کے بعد جو دوسرا فتویٰ ہے فتاوی محمدیہ. اچھا، جو مولانا صاحب قربانی میں منڈی میں جاتے ہیں نا، انہوں نے جا کر ایک بندے سے کہا کہ جن کے حوالے سے میں آج پورا عنوان بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے بھینس کی قربانی. تو ایک وپاری سادہ سا آگے آیا، اس نے آ کر کہا کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے. تو مولانا غصے میں وہ کہتے کہ آپ نے علامہ صاحب کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ انہوں نے جواب دیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اکابرین سے پوچھیں، ان اکابرین نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ کی تو ایج ابھی بہت چھوٹی ہے، تو یہ جو اکابرین 100 200 300 سال پہلے گزرے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ تو آپ کے مسلک کے ہی ہیں. فتاوی محمدیہ میں مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف انہوں نے لکھا ہے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لکھا کہ بھینس جو ہے پالتو بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، اسی وجہ سے شوافے اور حنفیہ کے نزدیک بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے. یہ ان کے 2 بڑے اکابر کے میں حوالے دے چکا ہوں. پھر ہے فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری. انہوں نے اپنے فتوے کی دوسری جلد میں، ان کا نام ہے عبد العزیز عبید اللہ مبارک پوری، فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری میں انہوں نے دوسری جلد میں صفحہ نمبر 403 میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا حضرت گاؤ میش کو انہوں نے قربانی کر دی ہے، گاؤ میش کی قربانی انہوں نے کر دی ہے،
تو مجھے یہ بتائیں کہ گاؤ میش کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ فارسی میں گاؤ میش بھینس کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک گاؤ میش کی قربانی بالکل جائز ہے۔ فتاوی ستاریہ میں مولانا حافظ عبدالغفار صاحب سلفی، یہ اہل حدیث کے غیر مقلد عالم ہیں، ان سے میرے پاس یہ اوریجنل کتابوں کے چھاپے ہیں، یہ بھی یاد رکھے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ ان سے بھی پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ آپ نے لکھا، یہ صفحہ نمبر 2 ہے فتاوی ستاریہ میں، کہ جائز ہے چونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ میں ترتیب سے سارے اس لیے پڑھوں گا تاکہ میرے پاس 11 کی تعداد میں ہے کہ ان کے اکابرین نے کیا لکھا ہے۔ فتاوی دین الخالص، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اس فتوے میں بھی آپ نے یہ منشن کیا ہے کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ بختی اونٹ اور بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ فتاوی نظیریہ، اس کی جلد 3 ہے، غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے اور بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ فتاوی نواب محمد صدیق حسن خان بھوپالوی، یہ بھی غیر مقلد عالم ہیں اور یہ ان کے جید اکابرین میں سے ہیں، ان کے اہل حدیث کے۔ ان سے جب سوال ہوا انہوں نے لکھا کہ گائے بھینس میں جو 2 سال مکمل ہونے کے بعد تیسرے میں ہو اور اونٹ جو 5 سال مکمل کرنے کے بعد چھٹے میں ہو، جیسا کہ نیل الاوتار میں ہے، انہوں نے یہ مسئلہ آگے وضاحت سے بیان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایسے جانوروں کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اچھا، میں نے جو باقی فتاوی جات پڑھے ان میں تو انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، لیکن یہ حافظ نعیم الحق ملتانی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ جتنے لوگوں نے بھی بھینس کی قربانی کا رد کیا ہے، انہوں نے اس کو جواز کا حکم دے کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح ایک علمی اور تحقیقی جائزہ بھینس کی قربانی کے نام سے یہ عنایت اللہ حفیظ اللہ مدنی، انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک ان کے اہل حدیث کے عالم گزرے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف، انہوں نے احکام و مسائل عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِن جِنسِهِ، کہ جو جاموس بھینس کو کہتے ہیں یہ گائے کے حکم ہے، قربانی میں جس طریقے سے گائے میں 7 حصے ہوں گے اسی طریقے سے بھینس میں بھی 7 حصے رکھے جائیں گے۔ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ حافظ زبیر علی زئی، ان کے بارے میں اہل حدیث کا موقع بڑا سخت ہے کہ یہ بندہ جو ہے صحیح حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بیان نہیں کرتا۔ حافظ زبیر علی زئی، انہوں نے ان سے سوال کیا گیا صفحہ نمبر 181 پر، انہوں نے اس فتاوی علمیہ میں کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے، صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ بھینسوں کا جو حکم ہے وہی گائے کا حکم ہے اور ان کی قربانی بالکل کرنا یہ جائز ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے علماء کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ منڈیوں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کریں۔ میں نے پہلے حدیث مبارکہ سنا دی ہے، بہت سے اسی طریقے سے کئی اور مسائل ہیں جن میں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اللہ نے بہترین علماء جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ دیے ہیں، آپ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو آسان طریقے سے جواب دیں گے۔ خدا را سوشل میڈیا کے جو علماء ہیں جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ مسئلہ جو ہے اپنے چینل کے لیے بتائیں گے، اللہ رسول کی رضا کی خاطر مسئلہ نہیں بتاتے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا ایمان بچائیں اور جو شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے لے کر امت تک پہنچائی ہے ائمہ اربعہ نے، وہ شریعت ہے، آپ اسی کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔